اچھا خدا کی قدرت ہے، یہ 11ویں کوئی ایسے گلے پڑی ہے نا، ابھی یہ 9/11 بھی وہی 11ویں ہے۔ اس 11ویں نے عقیدہ برباد کر ڈالا، اس 11ویں نے پورے عالم کو برباد کر ڈالا۔ یہ بھی 11ویں ہے، کہاں جائے؟ اچھا خدا کی قدرت ہے کہ حج میں بھی تو 11ویں کا دن آتا ہے نا، پتہ نہیں اس دن آپ کیا کرتے ہیں، کنکری مارتے ہو 11ویں کو نہیں، وہ بھی 11ویں۔ تو یہ باتیں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دلیل نہیں ہوتی، چاہے ہمارا آدمی دلیل دے رہا ہو یا تمہارا آدمی دلیل دے رہا ہو، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح مولوی سردار احمد تھے، بہت بڑا مولوی تھا، عالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بیچارہ بریلوی یعنی وہ عرس کرنے والا ان مولویوں میں تھا، تو لیکن عالم اپنے وقت میں وہ عالم بھی تھا اور محدث بھی تھا، حدیث بھی پڑھاتا تھا۔ میں نے نہیں دیکھا، جو سنا فیصل آباد کے علاقے میں تھا، ہمارے ایک ساتھی سے اس کا مناظرہ ہو گیا۔ اچھا ہمارے ساتھی نے جوش میں اس کو مناظرے میں دعوت دے ڈالی، دعوت تو دے دی نا کہ آؤ نکلو میرا مقابلہ کرو، لیکن جب وقت قریب آتا گیا تو سوچے یار وہ تو بہت بڑا عالم ہے اور میں تو طالب ہوں، میں تو ابھی پڑھ کے نکلا ہوں، اگر مجھے کسی حدیث کسی قرآن کی تفسیر یا لفظ میں پھنسا دیا اس نے تو میرے پاس تو جواب نہیں بنے گا، وہ تو پرانا عالم ہے اور میں تو بچہ ہوں، ابھی نوجوان ہوں، ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں۔ لیکن چونکہ وہ جوش میں آ گئے، چیلنج ہو گیا، مناظرہ ہو گیا۔ اچھا اس نے بھی فوراً قبول کر دیا، اس کو پتا تھا کہ یہ بچہ ہے کل کا، ابھی تو بیچارے نے 2 اور 2 4 کا ہندسہ پڑھا ہے، میرے سامنے کیا کہنے گا مناظرے میں، پرانا آدمی تھا۔ خیر جی جب وہ مناظرے میں آ گئے نا جی، تو وہ ہماری جماعت کا جو ساتھی تھا نا جی، وہ تقریریں جب ہوگی تو 5 منٹ 10 منٹ کا تھا کہ 10 منٹ وہ مناظر بولے گا اور 10 منٹ یہ مناظر بولے گا، تو مولوی سردار احمد صاحب نے 10 منٹ میں تقریر کی اور اس میں اس نے آخر میں طنز یا اندازہ کہ بھائی میری بڑی بدقسمتی ہے کہ میں آج اس آدمی سے مناظرے کرنے کے لیے آیا ہوں جو میرے عمر میں بھی میرے بچوں سے چھوٹا ہے اور علم میں میرے طالب علموں سے بھی چھوٹا ہے، لیکن کریں کیا، میں بھی مجبور ہو گیا ہوں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے، ورنہ میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں۔ تو خیر اس نے 10 منٹ پورے کر دیے۔ اب جناب جب ہمارے ساتھی کی باری آئی تو اس نے تقریر شروع کی، 10 منٹ اس نے کر دی تھی۔ اس نے کہا حضرات بات یہ ہے کہ میری بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ میں بھی دنیا کے بہت بڑے بدبخت سے مناظرہ کر رہا ہوں کہ دیکھو مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن رہا غلام احمد، یہ کون ہے جو نبی کا سردار بن گیا، سردار احمد؟ بس اسی پہ نعرے لگ گئے، وہ ہار گیا بیچارہ، شکست کھا کے بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ نبی کا بھی سردار ہے، سردار احمد جو ہوا، اور نے کہا دیکھو مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، جہنم خریدی، لیکن لکھا اپنے آپ کو غلام احمد۔ یہ اچھا آدمی ہے کہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور ہے نبی کا سردار، سردار احمد، پہلے اپنا نام تو ٹھیک کرے پھر میرے ساتھ مناظرے کے لیے آئے۔ لوگوں نے نعرے لگا دی، وہ بیچارہ شکست کھا کے بھاگ گیا ایک بچے کے سامنے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حق بات نہیں ہوتی، یہ الزامی جواب ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں دوسروں کی زبان کو بند کرنے کے لیے، لیکن حق وہ ہے جس کے ساتھ دلیل ہو، یا اللہ کے قرآن سے یا حدیث محمد مصطفیٰ سے یا اجماع امت سے یا اس کے بعد قیاس شرعی سے، اسی طرح پھر اقوال فقہا سے، ورنہ ایسی باتیں کہہ کے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالنا یا قرآن میں تحریفات کر دینی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی کی امامت پر کوئی دنیا میں دلیل نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ خود حضرت علی نے کہی ہے۔ دیکھو نا ایک ٹھنڈے دل سے بات ہے کہ حضور کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آ گیا تو انصار مدینہ نے بھی ارادہ فرمایا کہ ہم خلافت بنیں، اور قریش نے بھی ارادہ کیا خلافت کا۔ تو جب جمع ہوئے تو ایک صحابی نے حدیث پڑھ دی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا خلافت الا فی قریش، کہ میرے بعد جس کو بناؤ تمہاری مرضی، لیکن خلیفہ بناؤ قریش میں سے، کیوں؟ قریش کے خون میں حکومت ہے، ہمیشہ صدیوں سے وہ سردار چلے آ رہے، اور مدینے والے لوگ جو ہیں وہ زراعت پیشہ تو ہیں لیکن انہوں نے کبھی حکومت کی نہیں۔ تو جب یہ حدیث آئی
فوراً مدینہ منورہ کے انصار نے انہوں نے کہا السلام علیکم. بس جب حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد خلافت قریش میں ہوگی، ہماری درخواست ختم. اچھا، اگر حضرت علی کے لیے قرآن کی آیت موجود تھی، حضرت علی کے لیے فرمان نبی موجود تھا، تو حضرت علی تو کہتے خدا کے بندے کس بات پہ لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا، بات ختم ہو گئی. تو کون انکار کرتا قرآن کا؟ لیکن جو بات حضرت علی نہ کہہ سکے، جس پر حضرت علی یا اہل بیت نے بھی کبھی دلیل نہیں دی، تم 1400 سال کے بعد قرآن کی آیات کو بدل دو، تو کوئی عقل والا آدمی تو اس کو نہیں مان سکتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا ازالہ کرنا، ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا امالہ کرنا. تو تربیت اخلاق جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اب جناب اسی کو دیکھیں کہ مثلا قوت غضبیہ، اسی لیے میں نے حضرت علی کا وہ قول پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے بارے میں 2 جماعتیں ہلاک ہو جائیں گی. سیالک فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط، محبت میں بڑھنے والے جو نبی سے بھی بڑھا دیں گے، اور بعض لوگوں نے تو حضرت علی کو خود خدا بنا دیا، اب بھی موجود ہے. نصیری فرقہ جو ہے وہ علی کو خدا مانتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ لوگ پیدا ہو گئے. حضرت علی نے خود پکڑا، ان سے پوچھا کہ ماذا تھا کہ تو نفیہ، میرے بارے میں کیا اعتقاد؟ انہوں نے کہا تم خدا ہو. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی اللہ سے ڈرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، میں ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں داماد محمد مصطفیٰ ہوں، مجھے خدا بنا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں، آپ کچھ کہتے رہیں، یہ تو ظاہری پردہ ہے نا، اندر سے تو خدا ہونا. اچھا، اب ہمارے ماشاءاللہ بعض ساتھیوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ تو صرف حضرت علی کو خدا مان رہے تھے، نصارہ جو ہیں صرف حضرت عیسیٰ کو خدا مان رہے تھے، یہود جو ہیں حضرت عزیر کو خدا مان رہے تھے. ہمارے لوگوں نے ترقی کی، انہوں نے کہا جناب سبحان اللہ، جس پہ بھی نظر ڈالو نا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. بس انہوں نے کہا سارے ہی خدا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ ہے. میرا ایک دور کا رشتہ دار تھا، مجھے ایک دن راستے میں ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جمعہ پڑھانا ہے. کہا اچھا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی جمعہ پڑھانے پڑھتے؟ میں نے کہا صحیح، آپ تو خود ہیں، پھر خود کو کیا بلا اس کو بھی عبادت کرنے کی ضرورت ہوتی، آپ ہی تو ہیں نا صحیح. میں نے کہا یار تمہارے جیسا کافر تو ابو جہل بھی نہیں تھا میرے خیال. تو بہرحال ہم اس فرقہ ہے باقاعدہ، یہ اس کو آپ نے کبھی کبھی شعروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، خدا کو دل میں بند کیا کہ بٹھایا ہوا ہے باقاعدہ. اسی طرح ایک مولوی احمد یار گزرے ہیں گڑی سے، اس نے باقاعدہ کہا کہ سرائی کی زبان میں ہمارے ہاں 2 شعر ہیں، ایک چاچڑا کہلاتا ہے، ایک کوٹ مٹھن کہلاتا ہے. کوٹ مٹھن میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، ان کے مزارات ہیں. اس کے درمیان میں دریا ہے، ادھر جو ہے چاچڑا شریف ہے، اس کے اندر بھی بڑے بڑے بزرگ تھے. تو وہ جناب اپنے اس محبت اور غلب میں آ کے کہتا ہے کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس دے، کہ چاچڑا جو ہے ایسے نظر آتا ہے جیسے مدینہ ہو، اور کوٹ مٹھن بیت اللہ، کوٹ مٹھن ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے بیت اللہ ہو. اور کہتے ہیں ظاہر وچ ہے پیر فرید، باطن وچ ہے اللہ. یعنی ظاہر میں تو یہ پیر فرید ہے، لیکن اندر سے تو یہی خود خدا ہے. اب اندازہ فرمائیں جناب، تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ لوگ. اچھا، اسی طرح باقاعدہ ایک بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے، مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. اور کہتا ہے بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر. کہتا ہے میرا تو قادر عبد القادر ہے، خدا کو تو ہوگا، مجھے نہیں پتا خدا کدھر ہے. اصل تو عبد القادر جیلانی ہے.
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ ہے کہ فرات بات کو سمجھے. اچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک تو وہ فرقہ ہوگا جو میری محبت میں بڑھ جائے گا، وہ بھی گیا، اور ایک میری دشمنی میں بڑھ جائے گا، جیسے خوارج خارجی. ان کے نزدیک حضرت علی نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، خوارج اور نواصب وہ اس طرح برباد ہو گئے. اعتدال میں کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت، جن نے کہا کہ حضرت علی جو ہے داماد نبی ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، بدر من ابطال الاسلام ہے، اور سب سے بڑا فیصلے کرنے والا ہے، سب سے بڑا قضاء کا ماہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور ابی الحسن والحسین ہے. یہ اللہ نے مقام دیا ہے. انہوں نے نہ امام بنایا، نہ خدا بنایا، نہ نبی بنایا، وہی مرتبہ دیا جو اللہ نے دیا تھا. یہ ہے اعتدال. تو اس لیے اب سمجھیں کہ ایک ہے قوت غضبیہ میں افراد. افراد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ صرف وہاں فی وہاں ڈالنے کی جگہ تھی. یہ ہے افراد. اپنے باپ کو وہ اٹھ کے مارنا شروع کر دے، اپنی والدہ کو مارنا شروع کر دے، تو یہ تو قوت غضبیہ کا افراد ہے نا، کہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. میرے اپنے سامنے میرے پاس شکایت آئی کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کو مارا ہے، بیٹے. میں اس وقت پاکستان میں تھا. میں نے کہا آدمی بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ. وہ پکڑ کے لے آئے اس کو. جب اس کو پکڑ کے لے آئے تو اس کا دوسرا بھائی جو تھا نا وہ بھی ساتھ چل پڑا. اس کو پتا تھا کہ وکیل صاحب نے پکڑوایا ہے تو ٹھیک ٹھاک سزا دیں گے، تو میں بھی پہنچ جاؤں تاکہ کچھ میرا بھائی سزا سے بچ جائے. تو وہ جناب آیا اور مجھے آگے کہنے لگا کہ صحیح بالکل آپ نے ٹھیک بلایا ہے، واقعی میرے بھائی کی غلطی ہے. اور میں نے اس بدبخت کو سمجھایا تھا کہ بھی بابا کو اگر مارنا بھی ہے 2-4 جوتے مار دو، یہ تو نہیں کہ لکڑی سے مارو. دیکھو نا کیسے سمجھدار بیٹے ہیں. انہوں نے کہا اگر تم نے اپنے والد کو مارا، میں نے اس کو کہنے لگا وکیل صاحب بادشاہ میں نے اس کو کہا بے وقوف کو، میں نے کہا بدبخت تم نے باپ کو مارا، 2-4 جوتے مار دو، غصہ اپنا نکال لو. یہ تو نہیں کہ لکڑیاں مار مار کے باپ کو زخمی کر دو. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ. میرا خیال تھا کہ بھئی ایک آدمی کی غلطی ہے، لیکن چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ واقعی آج ہمیں سمجھ آیا. میں نے کہا ان دونوں کو الٹا لٹکا دو پھر دیکھتے ہیں کیسے ٹھیک ہوتا ہے. خیر جو ہوا وہ تو ہوا. پھر ہم نے ان کے ساتھ اپنا بلوچی جرگا کیا نا جیسے کیا جاتا ہے. تو بہر صورت یہ ہے قوت غضبیہ کا غلط استعمال، کہ کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا اور سب کو فی ما لا ینبغی، وہاں غصہ دکھانا جہاں غصہ کرنا نہیں تھا. اچھا اس کی تفرید کیا ہے کہ جہاں ضرورت تھی وہاں بھی استعمال نہیں کرتا. اب کافر مقابلے پہ کھڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب نہیں جی جناب، تو یہ تو تفرید ہوئی. وہ انبیاء کی دشمنی کر رہا ہے، قرآن کی دشمنی کر رہا ہے، صحابہ کی دشمنی کر رہا ہے. بس دعا کریں ٹھیک ہو جائے گا. میں دعاؤں سے بھی لاتوں کے بھوت جو ہے باتوں سے مانتے ہیں. دعا بھی تو اس کو لگے گی نا جب برتن پاک ہوگا، دودھ ڈالو گے دودھ رہے گا، برتن ہی گندا ہو دودھ ڈال تو پھٹ جائے گا، دودھ خراب ہو جائے گا. تو یہ ہے تفرید کہ ایک چیز کو جہاں ہمیں استعمال کرنا تھا اس کو بھی ہم استعمال نہیں کر رہے. اچھا اعتدال کیا تھا؟ اعتدال اس کا نام تھا کہ جہاں ضرورت ہے استعمال کرے، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں استعمال نہ کرے. کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے حضور کے صحابہ کے بارے میں صفت بیان کی کہ کافروں کے مقابلے پہ چٹان بن جاتے ہیں، پہاڑ بن جاتے ہیں، لیکن آپس میں مہربان بن جاتے ہیں. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خالد بن الولید جس کی تلوار سے کفر کانپ گیا، جس نے اپنی تلوار سے کفار کے قلعوں میں دراڑیں ڈال دی، اپنی مسلمان کو کبھی تھپڑ بھی نہیں مارا. یہ ہے اعتدال کہ کفر کے مقابلے پہ اظہار ہے. اچھا اسی کو کہا جاتا ہے شجاعت، کہ بھئی بہادر. کیا مانا؟ جب بہادری کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جب حضرت علی میدان مبارزت میں آتے تھے تو کفر کو للکار کے آتے تھے کہ سمتنی امی ہے درا، آؤ میرے مقابلے پہ. میری ماں نے بھی میرا لقب شیر رکھا تھا، آؤ میرا مقابلہ کرو. تو اگر وہاں غضب نہیں دکھائے گا تو پھر کیسے غضب ہوگا؟
اللہ کے دین کے لیے اگر اس کے چہرے پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بستی پہ اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی پہ عذاب نازل کر دو، ملائکہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں اللہ الغیوب ہے، وہاں آپ کا ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ جس نے ما اساکا لحظتن قط، جس نے ایک لحظے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی کی، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ نے اس پر بھی عذاب کر دو۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس وقت سے ڈرو کہ جب اللہ کا عذاب آئے، یہ نہ سمجھو کہ پھر انہی لوگوں پہ آ گیا، جب عذاب پھر آتا ہے پھر سب کو رگڑ کے لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ میں تیرا بندہ، اللہ نے فرمایا میں عالم میں جانتا ہوں، لیکن وہ عبادت تو کرتا رہا، لیکن میرے نافرمانوں کی نافرمانیوں کو دیکھ کے ایک دن بھی اس کے چہرے پہ بل نہیں پڑا، ایک دن بھی غصہ نہیں آیا۔ اسی لیے بات کہہ دیتے ہیں امیاں تمہیں دوسرے کی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑ، تو اپنا ہی فکر کر، پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو ختم ہو گیا نا، صرف اپنا فکر کر۔ تو یہ جو ہے یہ بھی افراط اور تفریط کی ایک قسم ہے کہ یا حد سے بڑھ جانا، یا کہنا کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے جی، اور چھوڑو جی کیا ہم اسی لیے آئے ہیں کہ خام خام وہ میاں فلاں آدمی یار بڑا شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گلی میں آ کے دنگا کرتا ہے، لڑکیوں کو چھوڑو جی، کیوں خام خواہ کیوں اپنا دشمن بناتے ہوئے خبیث آدمی کو۔ وہ اللہ کے بندے، اگر تم لوگوں کا یہی جذبہ ہوتا گیا، نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ مافیا جو ہے وہ غالب آ گیا اور شریف جو ہے پس گئے۔ ورنہ آپ یقین کریں کتنا بڑا ڈاکو کیوں نہ ہو، اگر سارا محلہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ ایک آدمی 2000 آدمی کا مقابلہ کرے۔ یہ تو نہیں کر سکتا کہ اگر محلہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس ڈاکو کو نہیں چھپنے دینا ہے تو کون سی طاقت ہے جو اس کو چھپا لے گی؟ لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا یہ وہ ہے جب تفرید میں آئیں گے تو پھر جبن بن جائے گا، حیا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب قوت غضبیہ کا اعتدال کیا ہے کہ ضرورت کے وقت میں غضب ہو اور ضرورت کے وقت میں نرم ہو، کہ اگر میدان جنگ آ گیا ہے تو اس وقت تو وہ تلوار سے بھی زیادہ کاٹ ہو، اور اگر آپس میں آ گئے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیں، ایک دوسرے کے لیے اخلاق سے پیش آئیں، اور تقریب یہ ہے قوت غضبی۔ اچھا قوت شعبانیہ، قوت شعبانیہ کیا ہے؟ اس کا افراد کیا ہے کہ صرفھا فی ما لا ینبغی، کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا رات دن جناب گندی عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے اور چکلوں میں پھرتا ہے اور گناہوں میں پھرتا ہے اور 24 گھنٹے اسی میں لگا ہوا ہے، یہ ہے اس کا حد افراد کہ اس نے اپنی قوت شعبانیہ کو حد سے نکل۔ اچھا ایک ہے قوت تفرید، اس کی قوت تفرید یہ ہے کہ جو حق ہے وہاں بھی استعمال نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کے لیے مثلا بیوی رکھی، حلال کی، لیکن وہ بیوی کے بعد بھی نہیں جاتا۔ وہ جی مجھے عبادت سے فراغت نہیں ہے، میں تو ابھی بالکل اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، پھر عورت کے مسئلے میں تو طبیعت ادھر ہٹ جائے گی، وہ ہم نے بس اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بھی تفرید ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی میں دین کے لیے جا رہا تھا، بیوی نے روکا، میں نے کہا چلو اللہ کے نام سے طلاق لے لو۔ میں نے کہا سبحان، تم نے دین اچھا سمجھا ہے۔ وہ اپنی قربانی بتا رہا تھا کہ دیکھو کتنی بڑی قربانی ہے کہ بیوی کو طلاق دے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہوتا ہے افراط و تفریط۔ اب اس کی حد اعتدال کیا ہے کہ حلال میں استعمال کرے اور حرام سے اجتناب، یہ اعتدال۔ اگر ہم قوت شعبانیہ کو ختم کر دیں تو پھر تو کوئی کمال نہیں۔ دیکھو نا اب ایک آدمی ہے مثلا وہ نامرد، اللہ نے اس کے اندر قوت مردمیت رکھی نہیں، وہ اگر کہے کہ بھائی میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو چھیڑا نہیں، یہ کون سی بازی ہے؟ تمہارے اندر تو قوت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، تم چھیڑو گے تو کرو گے کیا کرو؟ اللہ نے طاقت رکھی نہیں۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، اب بھی ہیں میرے خیال میں زندہ ہے، میرا دوست ہے بیچارہ، بڑا
یعنی ہنسی مذاق کرنے والا اور کھلے دل کا آدمی ہے. تو ابھی 2 سال پہلے جب میں پاکستان گیا تو مجھے وہ اسٹیشن پہ ملے. تو میں نے کہا کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا ہماری بھابھی کا کیا حال ہے، گھر میں بچے خیریت؟